کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن جھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ ملک فیصل کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے جب ان کا پہلا دورہ تھا انڈیا کے لیے، کسی سعودی حکمران کا پہلا دورہ، انہوں نے ایک ہی شرط لگائی تھی، میں انڈیا کے دورے کے لیے تیار ہوں لیکن امام عبدالعزیز کا بیٹا ہے، مواحد کا بیٹا ہے، شرط یہ ہے میری نظر تمہارے کسی بت پہ نہ پڑے، اور جہاں بت پہ نظر پڑ جائے گی ملک فیصل اپنی گاڑی کو واپس موڑ لے گا اور واپس آ جائے گا، وہ تمہارے ملک میں نہ ٹھہرے گا۔ انہوں نے سڑکوں پہ نصب بتوں کو اکھاڑ ڈالا، جو نہ اکھاڑے گئے ان کے اوپر کپڑے ڈال کے چھپا دیے، اور وہ جب ہمارے پاس پہنچا بھٹو صاحب اس کی انگلی پکڑ کے بابا جناح کے دربار پہ کراچی لے گئے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی خبر ہے، یہاں سلام کرنا ضروری ہے۔ وہ اسے کیا پتا تھا یہ بیچارہ کون ہے؟ یہ ہر ساوی چنڈی کو دے کے جھک جاتا ہے، یہ کالی کو دے کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، کوڑے کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے، اس کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا مجھے بابا جناح کی قبر پہ لانے والے، یہ قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا، تیرے پاس جناح کی قبر ہے، میرے پاس محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے سونے کی بناتا اور پھر اس کی پوجا کرتا۔ واپس چلو، مواحدوں کا بیٹا مشرکوں کی اڈوں پر نہیں آیا کرتا۔ ارے محمد سے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک صحابی نے 200 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں مقام بوانا پر، پہلا سوال میرے نبی کا کیا وہاں پر کسی دور میں کوئی دربار تو نہیں تھا، کوئی بت تو نہیں تھا، بتوں کی پوجا تو نہیں تھی وہاں پر کوئی میلہ تو شریف نہیں لگتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، دیکھنے والا کہہ سکتا ہے شاہ صاحب دی یاد تازہ ہو رہی، یہ فلاں حضرت کی یاد تازہ ہو رہی، اگر وہاں پر اپنا صحیح کبھی پرانے زمانے میں کوئی قبر، کوئی دربار، کوئی عرس تھا تو محمد وہاں پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولانا صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی، مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار، فاصل، بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بننی بھی نظر نہیں آئی۔ فرمایا انہوں نے جو عشق رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاش کے رسول تقریر کرو۔ حضرت مسجد الہلانی نے جو آخر پر تبصرہ فرمایا، جو فیصلہ فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر سنی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کا بھی خطاب سنا ہے، ایک ہوتا ہے حد فاصل، دیوار، پہاڑ، بننا، مجھے تو ان دونوں کے درمیان ایک بنی بھی نظر نہیں آئی۔ اور اگر یہی تبلیغی مشن ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ اور کالی کبری والے کو یاد کر لیا جائے۔ امیر یعنی جو جماعت کو چلانے والے ہیں، 25 عمرا پر مشتمل ایک عظیم جماعت کل سے عصر کی نماز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہر پروگرام میں، نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، عشق رسالت میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، کیف میں، رقص میں اور ہر کیفیت میں اس وقت جیسے یہ مستعمل شامل ہے ویسے وہ بھی ساتھ شامل ہے، اور وہ بھی اسی سرور کے ساتھ اس وقت
अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं मुख्तसर दावत खिताब दे रहा हूँ उनके अमीर जनाब तारिक जमील साहब तशरीफ लाकर मुख्तसर अपने तबसरात का अपनी जुबान से इजहार करें ताकि पता चल जाए कि ये भी मिशन है और वो भी मिशन है। अगर एक ही मिशन है तो क्यों ना एक ही नबी और एक ही अल्लाह का जिक्र एक ही प्लेटफॉर्म। ये दोनों पाई पाई ने बल्ली भी नजर नहीं आई। अगर यही मिशन है तबलीगी जमात का तो गद्दी नशीन मौलाना दरबार का गद्दी नशीन कह रहा है हजरत अगर यही मिशन है तो मौलाना आइए क्यों ना प्लेटफॉर्म भी एक ही कर लें, हमारे पास आ जाइए और इसी हजरत के दरबार से यहां पर अल्लाह और कमली वाले काली कमली वाले का जिक्र हो जाए। मौलाना साहब पहुंचे 25 उमरा को लेकर, फिर इनका तारुफ बरेलवी इस उर्स का इंतजामिया का स्टेज सेक्रेटरी वो स्टेज पर आता है और कहता है कि कल असर से मौलाना तारिक जमील रायवंड के 25 अमीरों को लेकर आए हैं। इन्होंने यहां आकर नाते रसूल में, हमदे बारी ताला में, मोहब्बत औलिया में, जिक्र में, फिक्र में, मस्ती में, वजद में, कैफ में, हर कैफियत में वो कुछ किया है जो हमारे बरेलवी कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं मौलाना अगर यही तबलीगी मिशन है तो रायवंड को छोड़ दो, हजरत के दरबार से अपनी जमातें निकालना शुरू कर दो। अल्लाह का मवाहिद बंदा जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तमीज हो, अल्लाह की कसम उसकी गर्दन कट सकती है, कभी गैरुल्लाह की धरती पे झुक नहीं सकती। वो अपने आप को बर्बाद सकता है जैसे मोहम्मद ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने कहा था, मेरे नबी ने कहा था, मेरे इमाम ने कहा था, वहाबियों के पीर ने कहा था माज़ ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तेरे टुकड़े हो जाएं तब भी शिरक ना करना, तुझे जलाकर राख कर दिया जाए तब भी शिरक ना करना। मवाहिद मुशरिकों की मजलिसों में जाके जिक्र फिक्र में, मस्ती में, कैफ में, वजद में धमाल डाल सकता है, यह अहले ईमान का तरीका नहीं है। मौलाना तारिक जमील खिताब के लिए आते हैं और पीछे से पूरा बरेलवियों का उर्स का मजमा तालियां बजाकर हजरत का इस्तकबाल करता है। तालियों की गूंज है बेहतरीन, जिसने सीडी लेनी हो हम उसको सीडी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कुरान क्या कहता है अहले शिर्क के बारे में, वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया। मुशरिकीन काबे का जिस तरह नंगे होकर तवाफ करते थे इसी तरह तवाफ के दौरान वो तालियां भी पीटते थे और सीटियां भी मारते थे और इसको इबादत समझते थे कुफारे मक्का। सरकार फरमाते ने भावें कोई शिया है, भावें कोई सुन्नी है, भावें कोई वहाबी है, जेड़ा कोई धमाल नहीं पा रहा वो अली पाक दा मुनकर है, जेड़ा अली पाक दा मुनकर है सरकार कहंदे ने, मैं सरकार नूरीपुरी वाले दी कसम खा के कहना कि ओदी हशर नूं बख्शिश नहीं होनी। मैं दावा करके कहना सरकार कहंदे ओदी कदी बख्शिश नहीं होनी जेड़ा धमाल नहीं पाएगा। इन तालियों के बजाने को, इन सीटियां मारने को कुफारे मक्का इबादत समझते थे। आज जाइए दरगाहों की मंजर को देख लीजिए, वहां भी सूफिया जोहाला ढोल पीट रहे हैं, चिमटे बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, जैसे मौलवी तारिक जमील के आने पर तालियां बजाएगी। और उस दौर का मुशरिक भी इसको इबादत समझता था। आज के दौर का मुशरिक भी कहता है मार्फत दी अकल्ला ने तो आड़े पल्ले नहीं पै सकती। अल्लाह ऐसी अकल हमें दे ही ना जिसमें तालियां इबादत बन जाए। ये अकल अल्लाह दुश्मन को भी ना दे जो इतनी सी बात नहीं समझ सकता कि अल्लाह के दीन की मजलिस, ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र की मजलिस के अंदर ये अमल मुसलमानों का अमल नहीं हो सकता। तारिक जमील साहब ने खिताब शुरू किया, कहा हमारे नबी की परवाज को कोई क्या जानेगा कि हमारे नबी की परवाज सुम्मा दना फतदल्ला, कि वो करीब आया और करीब हुआ कि अल्लाह और रसूल मेराज की रात इतने करीब हो गए जितना 2 कमानों का रास्ता रहता है।
یہ عقیدہ تنہا تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، یہی عقیدہ بریلوی بھائیوں کا بھی ہے، یہی عقیدہ تبلیغی بھائیوں کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں معراج کی رات اللہ رسول اتنے قریب ہوئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جتنی دو کوسوں کے درمیان، کمان کے دو سروں کے درمیان گیپ ہوتا ہے، اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ رہ گیا اور وہ اتنے قریب ہو گئے۔ حبیب کو کیا خطاب فرمایا؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ فرق بڑا لمبا چوڑا فرق ہے، وقت نہیں، لمبا چوڑا فرق ہے۔ لفظ اکمل اس کے کمال کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے، لفظ اعلم اس کے علم کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے۔ جو قاب قوسین او ادنا تک، او ادنا ہے، او ادنا پچھے کی گل رہ گی بھائی۔ قاب قوسین پتہ کیا ہوتا ہے؟ اے ہوتا قاب قوس، یہ میں نے آپ کے سامنے کمان کی شکل بنائی، یہ کمان ہے، یہ لکڑی، یہ بکرے کی آنکھ ہوتی تھی، ادھر تیر رکھ کر اس کو یوں چلاتے تھے۔ اینو عربی قاب آخیا جاتا ہے، اینو عربی قاب آخیا جاتا ہے، اے قاب ہے، اب قاب ہے۔ اب صلح ہو رہی ہے، دو قبیلے لڑ کے تھک کر ہوں صلح ہو رہی۔ صلح کیسے ہوتی تھی؟ دو سردار آ کر اپنے کمانوں کو ایسے ملاتے تھے، اے قاب ہو گئی، اے قاب ہو گئی، اے وی قاب، اے وی قاب، اے آ کے رل گئے۔ دیکھ رہے ہو نا؟ اس تو اگا ہوں رلن کی تھارن تو ختم ہو گئی۔ تو عربوں کی صلح کی یہ نشانی تھی کہ بھئی اب یہ آپس میں متحد، آپس میں باہم اتفاق، لڑائی ختم۔ اب میرا اللہ یوں کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، یہ تو ہو گیا قاب قوسین، اور ابو اللہ کھیجندہ او ادنا، اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا۔ یہ ترجمہ میں کتھوں کرا، یہ ایدی تعبیر میں کتھوں لیا؟ ساری دنیا عاجز ہے، عاجز ہے اس راز سے، نہ اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا اور نہ لوگوں میں سننے کی سکت اور طاقت تھی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس دعوے کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس ملنگ کی بات کو دہرانا مثال کے طور پہ صحیح سمجھیں گے۔ جس کو کسی نے کہا تھا بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس نے کہا جی بات کرتے ہو، قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے اور نماز دے کبھی نیڑے بھی نہ جایا جی۔ اس نے کہا آگے تو پڑھ لو وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو، کہنا ان تے عمل کر لیں گے پھر ویکھاں گے۔ اگر یہی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ان پوری آیات کو پڑھ لیا جائے تو رب محمد کی قسم معاملہ صاف ہو جائے گا اور مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ آئیے ذرا سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی بات کہتے ہیں جو صرف ان تک وہی اتاری جاتی ہے۔ وہ وہی اتارتا کون ہے؟ قرآن کی آیات ہے، سنیے غور کیجیے۔ علمہ شدید القویٰ، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ، جو زور آور ہے۔ فاستویٰ، وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ وہو بالافق الاعلی، وہ بلند آسمانوں کے کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، یہاں طارق جمیل صاحب فرما رہے ہیں اللہ رسول اکٹھے ہو گئے، قریب ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہو گئے، اور قرآن بتا رہا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے۔ ثم دنا فتدلی، یہاں تو ذکر جبرائیل علیہ السلام کا ہے کہ وہ قریب ہوا اور اتر آیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، بس دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم ہو گیا۔ پھر یہاں یہ چپ کر کے اگلی بات نہیں بتاتے، قرآن کی اگلی آیت مسئلے کو کھول رہی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے اس اللہ کے بندے کو پیغام پہنچایا۔ یہ جبرائیل ہے جو نبی کے قریب ہو رہا ہے، نبی کو پیغام دے رہا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور 1 مرتبہ میں نے اس کو معراج کی رات پہ دیکھا۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے عرشوں پہ جا کر اللہ سے باتیں کی، عرش پہ پہنچ گئے، عرش پہ بیٹھ گئے، اور پھر عرش پہ جا کے اللہ سے باتیں کی۔ اسی کے ذمن میں ایک اور بات کہ میرے بھائیو، ولی ولی کو پہچانتا ہے، ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا۔ ابدال کی پرواز دیکھتا ہے، قطب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ قطب کی پرواز دیکھتا ہے، قطب الاقطاب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔
قطب الاقطاب قطب الاقطاب کی پرواز دیکھتا ہے، غوث کی پرواز نہیں دیکھتا۔ غوث کی پرواز دیکھتا ہے، نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز نہیں دیکھ سکتا۔ اور اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا، حدیث کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔